السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اس ویڈیو میں ہم سورۃ الانفال الدرس الثانی الف کی آیت نمبر 33، 34، 35 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما كان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ہم ذرا اس آیت کے پس منظر میں جائے۔ اس سے پہلے جو آیات ہے اس میں آپ نے یہ بات معلوم کیا ہوا ہے کہ جو مشرک تھا نضر بن حارث، اس نے ایک قسم کا نعوذ باللہ یہ چیلنج کیا تھا کہ اللہ اگر یہ قرآن کریم تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر پتھر برسا آسمان سے یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہ کرنے کی دو وجوہات بیان فرما رہے کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ محمد آپ ان میں موجود ہے، آپ کی موجودگی کی وجہ سے یہ لوگ اللہ کی عذاب سے، میرے عذاب سے محفوظ ہے۔ اور دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان میں استغفار کرنے والے لوگ موجود ہیں، جس کی برکت سے یہ لوگ عذاب آنے سے محفوظ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے بڑے بڑے سرکش لوگ جو ان سے مالی طور پر بھی مستحکم تھے، جانی طور پر بھی وہ کافی مضبوط تھے، وہ بڑی بڑی وزارت اور صدارتی بھی رکھتے تھے، لیکن جب وہ منع نہیں ہو رہے تھے، باز نہیں آ رہے تھے اپنی سرکشیوں سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نشان عبرت بنایا۔ تو اس طریقے سے اللہ اپنا وہ جو قانون ہے پرانا والا وہ ان پر بھی لاگو کر لیتا، بس صرف یہ دو وجوہات ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب لے کر نہیں آتا۔ لیکن ان دو وجوہات کے علاوہ یہ لوگ اور طرح سے جرائم کے بھی مرتکب تھے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آخرکار ان پر عذاب لانے کا فیصلہ فرمایا فتح مکہ کی صورت میں، جس کا پس منظر یہ ہے کہ 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کے ارادے سے تشریف لے گئے۔ تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو عمرہ کرنے سے روک لیا، منع کیا، اور جس کی وجہ سے ایک معاہدہ ہو گیا بعد میں جو صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے اسلام میں، اور یہی صلح حدیبیہ ان مشرکین مکہ کے لیے ایک عذاب کا باعث بن گیا، ذریعہ بن گیا کہ ٹھیک 2 سال بعد انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا، اور پورا جو مکہ تھا، پوری مکہ یہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ تقریباً تمام اکثر جو اہل مکہ تھے یہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ بعض لوگ جن کی تقدیر میں ازلی بدبختی لکھی گئی تھی وہ مارے گئے، کچھ بھاگ گئے، اور اس طریقے سے ان کی جو کارستانیاں تھی، جو سرکشی تھی، آخرکار ان کے لیے باعث عذاب بن گیا۔ تو جو آگے آیت ہے، آیت نمبر 34، اس میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ وما لہم اللہ یعذبہم اللہ وہم یصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاءہ ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ جب مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں، اور اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے، یعنی متولی بھی نہیں ہے یہ لوگ،
متولی مسجد جو ہوتے ہیں خانہ خدا کے جو ہوتے ہیں وہ پرہیزگار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ تو مشرک لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، ان کے جو عبادات ہے وہ بھی عبادت کے طریقے سے نہیں ہے، تو ان کو کیا حق ہے کہ خواہ مخواہ اپنے آپ کو متولی سمجھا کر اور لوگوں کو روکے۔ حالانکہ متولی کے لیے بھی یہ اجازت نہیں ہے، یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت خانے سے عبادت سے روکے، سوائے چند مواقع پر کہ جس سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے کہ بچوں کو مسجد میں نہ لایا کرے، لڑائی جھگڑے کرنے والے لوگ مسجدوں میں نہ آئے، خرید و فروخت مسجدوں میں نہ کی جائے، اس طریقے سے جانور نہ لایا جائے، اسلحہ وغیرہ نہ لایا جائے۔ تو یہ جو مواقع ہو، یہ اس طریقے سے جو صورتحال پیش آ جائے، متولی مسجد صرف ان لوگوں کو روک سکتے ہیں، باقی وہ بھی کسی کو نہیں روک سکتے۔ تو ایک تو یہ لوگ متولی ہے بھی نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو صرف خانہ خدا میں عبادت کرنے سے روک رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا جرم ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وما کان صلاتهم عند البیت، اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس الا مکاء و تصدیہ، سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہیں۔ فذوقوا العذاب، تو بما کنتم تکفرون، تو تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ یعنی جب آپ لوگ یہی کام کر رہے تھے، مسلمانوں کو بھی روک رہے تھے عبادت خانے سے، اور اس طریقے سے آپ لوگ اللہ کو عذاب کو بھی چیلنج کرتے تھے، تو آخرکار اللہ نے ان پر عذاب نازل فرمایا، جیسے کہ آپ کو بتایا غزوہ کیا کہتے ہیں فتح مکہ کی صورت میں۔